کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. آپ کے شہر سے زیادہ ہوا ہے سر ہوا تو ہے، لیکن ہمیں بتایا جب وہ گیا تھا کہ بابے سب کچھ ہے تو والی بھائی آئے ہیں، انہیں ہمیں اویئرنس دی ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے. ہم سننے کو ترس گئے تھے. صحیح بات، کوئی ہمیں بتا ہی نہیں رہا تھا. کس مولوی کے پاس جاتے تو وہ اپنی بات بتاتا تھا، وہ قرآن حدیث کی طرف تو ہمیں لے کے نہیں آتا. میں نے سال ہو گیا 2025 میں شروع کیا تھا. اس سے پہلے میں ان کو سنتا تھا، حالانکہ میں نے بیسکلی بریلوی مقصد میں بھی کافی عرصہ گزارا، دیوبند میں بھی مناظرے بھی کروائے ہیں میں نے، دیوبندوں اور اہل حدیثوں کے. اچھا، تو خاطر خواہ میں نے رفع دین شروع نہیں کی. میرے کافی دوست ہیں، وہ میرے کہتے ہیں آپ اس کے اسٹیٹس کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، الحمدللہ حق پہ ہے، سچ پہ ہے انشاءاللہ. حق جو ہے نا وہ لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ دبتا نہیں، وہ انشاءاللہ ابھرتا ہی ہے. استاد محترم ایسا ہوتے ہیں، اگر وہ ایسے معاملات کرنا چاہتے تو عالی شان زندگی گزار سکتے ہیں. جی ایسے ہم یہی بات کرتے آ رہے تھے سفر میں کہ دیکھو سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. وہ جیسے ہی میرے نبی کا طریقہ ہے. اب دیکھو نا، لوگ ہمیں بتاتے تو ہیں کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ چٹائی پہ سونا، ادھر سونا. یہ کسی علماء اکرام کو آپ دیکھیں نا، ان کے پاس جو اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں وہ انہوں نے کہاں سے خریدی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. کیا نام ہے بھائی جان؟ ملک سلیم. ملک صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ ملتان سے. ویلکم جی جیلم اکیڈمی میں. لمبا سفر جی، الحمدللہ. کتنے بندے آئے ملک صاحب؟ سر کزن آیا میرے ساتھ. 2 دوست آئے ہیں. الحمدللہ. اچھا جی، کیسا رہا سفر؟ بہت اچھا رہا الحمدللہ. کب نکلے تھے؟ کل صبح 9 بجے نکلے تھے. ٹھیک ہے. پہلا سفر تھا ہمارا، بس الحمدللہ پرابلم بھی ہوئی ہے لیکن شکر الحمدللہ پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ملک صاحب، اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پہ. اب آپ مجھے بتائیں، پہلے تو بتائیں کرتے کیا ہیں آپ؟ میری شاپ تھی کپڑے کی، ٹھیک ہے. فی الحال وہ میں نے چھوڑ دی ہے. ٹھیک اب ہے. میرا ایک کنسٹرکشن کا کام ہے. کنسٹرکشن کا کام ہے، صحیح ہو گیا. اچھا، گھر سے جو آپ کو دین ملا، جو مسلک، وہ کیا تھا؟ کتابوں کا تھا، بابوں کا تھا. سوری، کتابوں کا تو نہیں تھا، بابوں کا تھا. اچھا، میں نے کہا کتاب اور بابو کا کون سا؟ میں وہی کہنا، بابوں کا تھا جو ہمارے والدین ہماری والدہ شروع سے چلتی آ رہی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ایسے کہا، ہمارے بزرگوں نے ایسے کہا. کوئی قرآن اور حدیث والی بات نہیں تھی. اس الحمدللہ ہم نے استاد محترم انجینئر صاحب کو سنا ہے، کافی اویئرنیس آئی ہے، پھر ہم نے وہ چیزیں تلاش کرنی شروع کی ہیں الحمدللہ. اب رفع دین بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شکر الحمدللہ. کافی یعنی الحمدللہ جو نا تھی. تو ہمارا پلان تو تھا ان سے ملنے کا، لیکن مصروفیات کی وجہ سے پھر الحمدللہ ٹائم نکلا ہے. تو آپ ملتان سے آئے ہیں جی، اور ملتان کی دھرتی تو وہ دھرتی ہے، اگر کوئی بابا واقعی میں ہوا تو ادھر ہی ہوگا، کیونکہ سارے بابے ادھر ہیں. ہاں وہی ہم نے سنا ہے، بابے آئی ادھر ہے. سارے بابے ادھر ہے سر. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بابے شابے وہاں پہ؟ بڑی بڑی سٹوری ہے جی، قرآن اور حدیث میں شاہ شمس تبریز اور پتہ نہیں کون سی ٹھیک ہے. اللہ کے ولی آئے ہیں دنیا میں، انہوں نے عبادت کی ہے. نہیں، وہ جو معجزات ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. سر بالکل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. آپ کے شہر سے زیادہ ہوا ہے سر ہوا تو ہے، لیکن ہمیں بتایا جب وہ گیا تھا کہ بابے سب کچھ ہے تو علی بھائی آئے ہیں، انہیں ہمیں اویئرنس دی ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے. ہم سننے کو ترس گئے تھے. صحیح بات، کوئی ہمیں بتا ہی نہیں رہا تھا. کس مولوی کے پاس جاتے تو وہ اپنی بات بتاتا تھا، وہ قرآن حدیث کی طرف تو ہمیں لے کے نہیں آتے تھے. تو الحمدللہ علی بھائی نے ہمیں یہ دی ہے الحمدللہ. کافی چینج آئی ہے. یہ میرے کزن صاحب ہیں، انہوں نے بھی حال ہی تقریباً 8 دن ہوئے رفع دین شروع کیا الحمدللہ. یہ بالکل بریلوی مسلک سے، یعنی کہ ان کے گھر کے اندر جگہ جگہ دیواروں پہ بابوں کے لکھے ہوتے تھے، یہ ایسے کرو گے تو ایسے کرو گے. قرآن حدیث نہیں تھی. الحمدللہ علی بھائی کی وجہ سے کافی اویئرنیس آئی ہے، عوام کو شعور آیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے انشاءاللہ، اور ان کی لمبی عمر کرے انشاءاللہ. اچھا، پہلے تو آپ مجھے بتائیں نا، یہ تو ان شارٹ بات ہوگی نا، ہم نے تو ایک آپ کی پوری ڈیٹیل جاننی ہے نا. مجھے یہ بتائیں، آپ تھے بابو والے جی، کٹر قسم کے تھے؟ کٹر قسم کے سر. ٹھیک ہو گیا. ہمارے گھر میں تو صبح ہی 11ویں کے ختم کا دیج کا چڑھ جاتا تھا. اچھا، ڈن ہو گیا. اب انجینئر صاحب آپ کی لائف میں پہلی دفعہ کب آئے؟ یوٹیوب چینل سے سر. ہاں، کیا ہوا؟ کون سا ویڈیو کلپ کیا تھا وہ پہلی دفعہ ہی بات سمجھ آئی، یا پہلے آپ نے بھی تبرے سنائے؟ کیا تھا بتائیں نا. کچھ باتیں اچھی لگی ہیں، جیسے لوگ کہتے تھے ان کو نہیں سننا، ان کو نہیں سننا، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ تو دیا ہے نا، اچھے برے کی پہچان تو دی ہے نا. وہ سنتے رہے، ان کی باتیں کچھ مجھے اچھی لگتی رہی الحمدللہ. یہ بھائی ہمارے یہ بھی سنتے رہے، میں بھی سنتا رہا الحمدللہ. ان کے کلپ سنتے ہیں. میری تقریباً موبائل میں سب سے زیادہ کلپ ان کے ہیں. میرے اسٹیٹس بھی 3 اسٹیٹس انہی کے لگتے ہیں الحمدللہ. کہ قرآن حدیث کی بات اگر کسی کو سمجھ آ جائے گی تو الحمدللہ وہ سیدھے رستے پہ آ جائے گا. صحیح ہوگا.
अच्छा, ये कितना अरसा पुरानी बात है आपको इंजीनियर साहब का तारुफ ये हुआ? रफ़ा दैन मैंने साल हो गया 2025 में शुरू किया था। ठीक है। उससे पहले मैं इनको सुनता था, हालांकि मैंने बेसिकली बरेलवी मकसद में भी काफ़ी अरसा गुजारा, देवबंद में भी मनाजरे भी करवाए हैं मैंने, देवबंद और अहले हदीसों के। अच्छा तो खातर खां मैंने रफ़ा दैन शुरू नहीं किया। अच्छा जब अली भाई की मैंने हदीसें देखी कि सबसे ज़्यादा हदीसें रफ़ा दैन के बारे में हाँ। है, और एक हदीस जो है वो सिर्फ रफ़ा दैन तरक के बारे में, वो भी ज़ईफ़ रवायत है, कोई रवायत पेटेंट नहीं है, यानी कि बस वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने रफ़ा दैन शुरू कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब अपनी मेरी फैमिली पूरी अहले हदीस है, वो रफ़ा दैन करती, मेरे बच्चे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी कोशिश है कि जो जो भाई हैं उनको दे रहे हैं, हम हवाले भी दे रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अवेयरनेस आएगी इंशाल्लाह। आपने कहा मुनाजरे भी करवाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों करवाते थे? सर इसलिए करवाते थे, हमें को सही बात बताता ही नहीं था। अच्छा अब 2-2 घंटे के मैंने मुनाजरे करवाए, अहले हदीस और देवबंदियों को दोनों बगैर नतीजा ख़त्म हो जाते थे। वो अपनी हदीसें पेश करता था, वो अपनी कोई बात समझ में नहीं आती थी। फिर जब अली भाई ने बयान किया, सारी हदीसें दी, वो मैंने खुद निकाली, खुद इन्होंने कहा कि रफ़ा दैन के बगैर नमाज नहीं है, वो मेरे नबी का तरीका नहीं है जो रफ़ा दैन नहीं करता। उस दिन से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 साल हो गया रफ़ा दैन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे अली भाई बताते हैं वो, अच्छा अली भाई बताते हैं, उनकी हम तस्दीक भी करते हैं, किताबों में देखते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही है, वो देखते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद हम उस पर अमल करते हैं। सही शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर साहब का जब आपको तारुफ हो गया, अब किताब व सुन्नत की बात समझ आनी शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता जब आपके कायदे नज़रिया चेंज हुए, तो जो आपके इर्द गिर्द लोग थे, जो फैमिली या आपके बाकी रिलेटिव्स वगैरह, तो उनका क्या तासुर था जब आपने ये बरेलवी छोड़ी? सख्त रद्द अमल है। हाँ अब कुछ दोस्त हैं मेरे, अब भी मुझे कहते हैं, अब क्यों सुनते हैं उनको, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये गुस्ताख है, ये नजदी है, ये ऐसे है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता हक में है हमारे उस्ताद मोहतरम। अब भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो मेरे कहते हैं आप इसके स्टेटस क्यों लगाते हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हक पे है, सच पे है इंशाल्लाह। हक जो है ना वो लोग दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दबता नहीं है, वो इंशाल्लाह उभरता ही है और उभरेंगे इंशाल्लाह। नहीं, वो आपको पता है ये पिछली दफ़ा जो 295 सी लगाई है, तो दबाने की ये भी एक और कोशिश थी ना, देख लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाब किया, हमारे उस्ताद मोहतरम की हिफाजत की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनकी लंबी ज़िंदगी दे इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतरी करे। इसमें। अच्छा जी, अभी तक इस दावत के सफ़र में कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी तकलीफ़ जो आप शेयर करना चाहें? होता है बाज़ दफ़ा आप अपनी फैमिली में अपने घर वालों को समझा रहे होते हैं, तो कोई भाई को वालिद साहब, वालदा या कोई मस्जिद में वाक़या हो जाता है, कोई दावत का असर छोड़ा लेकिन वो कोई उनको इम्पेक्ट नहीं हुआ, तो कोई ऐसी कोई तकलीफ़, कोई वाक़या जो लोग सुनते हैं, एक मोटिवेशन का ज़रिया भी होता है, तो हाल ही में तकरीबन कोई जो है ना 19 दिसंबर को मेरे वाला साहब फोत हुए हैं, तो मैंने उस्ताद मोहतरम का जो बयान सुना था, उससे सुन्नत के मुताबिक मैंने नमाज जनाजा करवाया है। ज़ाहिर मेरी पूरी फैमिली मस्तक बरेलवी से थी, तो वो जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहते ये आपने क्या किया, सारे नाराज़ हो गए, यानी कि ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा मैं तो सुन्नत के मुताबिक चलूँगा, जो मेरे नबी का तरीका है, जो हदीस में है, मैं उसके मुताबिक जनाजा करवाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी के मुताबिक जनाजा करवाया है, मैंने किसी की परवाह नहीं की। प्रॉब्लम है, रिश्तेदार नाराज़ हैं, एक सिस्टर मेरी नाराज़ है, कुछ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, हमने फॉलो किया कुरान को और हदीस को। सही बात है जी। अच्छा ये देखिए, हमारे साथ ये छोटी छोटी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और ये बड़ी आजमाइशें हैं, जैसे आप बता रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कितनी आजमाइश है, आजमाइश है कि अभी वो भी देख रहा है जी है, तकिन अपने उपयोग का जनाजा नहीं सही करा सके, वो भी बात कर रहा है, बहन भी बात कर रही है। सच्ची बात है, क्योंकि हम लोग ये समझ सकते हैं, हम लोग जिस तरह हमारा कोई रिलेटिव ये करीब भी हो जाए, तो हम तो इसी तरह जनाजा को प्रेफर करते हैं ना, जो सुन्नत है। सुन्नत है। और लोग बातें पीछे चाय में गोइयाँ हो रही हैं। सर ये तो फिर होता है ना, आपको पता है ये चीज़ें तो फिर अपने जैसे कहना मुश्किलात, तो सच्चाई के साथ मुश्किलात तो है ना, जो हक बयान करेगा उसको मुश्किलात तो आएंगी ना। बाकी ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फैमिली तो मेरी पहले ही रफ़ा दैन करती थी, कुछ दोस्त अहबाब हैं, कुछ और मेरे भाई वगैरह हैं, उनको भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम लेके आए इस साइड पर इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। रिसेंटली ना उस्ताद मोहतरम की दादी अम्मा वफ़ात पा गई, तो उनका नमाज जनाजा हुआ, तो एक ही साइड में सलाम फेरा हमने उस वक़्त कह दिया था, जनाजे के स्टार्ट में कह दिया था कि हमने सुन्नत तरीके से भाई जनाजा पढ़ना है और एक ही तरफ सलाम फेरेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फेरा और काफ़ी सारी वो आम थी इधर अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात ये है कि देखो ना, कोई भी अगर जैसे उस्ताद मोहतरम कहते हैं, कोई भी फ़िरका है ना, उसने एक चीज़ को पकड़ा हुआ है, वो आपको वही चीज़ बताएगा।
اس سے ہٹ کر نہیں بتائے گا. کوئی بھی فرقہ, ہم کسی کو ٹارچر نہیں کرتے, کوئی بھی فرقہ ہے وہ آپ کو صرف اسی کے اوپر آپ کو وہ بتائے گا ایسے کرنا ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے. جو ہمارے استاد محترم ہیں الحمدللہ, انہوں نے کسی فرقے کی بات نہیں کی, یہ ہمارے پیارے نبی کو دین کو لے کر چلیں, انہیں ہمیں بتایا کہ یہ چیز ایسے ہے, یہ چیز آپ ایسے کریں گے, یہ چیز سب کو, یعنی کہ وہ کسی فرقے کو ٹارچر نہیں کر رہے, وہ آپ کو قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں جو علماء اکرام ہمیں نہیں بتاتے. ایک اگر گاڑی ہے وہ فلاں بندے کو فلاں جگہ لے کے جا رہی تو وہ اس طرف ہی لے کے جا رہی ہے, اس کو دوسرا راستہ بتا ہی نہیں رہی کہ آپ نے ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا نہیں, وہ ایک ہی طرف انہوں نے بتایا. میں نے بتایا نہیں کہ میں فیملی جو میری بریلوی تھی وہ ہمیں ایک شروع سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے, شبرات کے دن روحیں گھر آتی ہیں, یہ ہوتا ہے. یہ کچھ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, بالکل. یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف قرآن حدیث کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں. یعنی کہ اچھا, ویسے میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استاد جی اس طرح اور اس طرح, آپ کے استاد جی پہ ایک نا ایلیگیشن یہ آ رہا ہے آج کل, وہ ایک سیاسی مذہبی جماعت, وہ آپ کو پتہ ہے کہ انجینئر صاحب کے پیچھے جب پڑتی ہے تو ایک ٹرینڈ چلاتی ہے, اور اس طرح وہ کہتی ہے جی یہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن لیتے ہیں, یہ ان کے ٹاؤٹ ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ آپ کا استاد اس طرح کا ہے؟ بات یہ ہے کہ نہیں اس طرح تو نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ اگر اب مائنڈ نہ کریں ہمارے استاد محترم, اگر اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے نا تو اس سے معذرت کر لینی چاہیے. میرا مشورہ یہ ہے, ہم نے کافی علماء کرام, چلے وہ آپ کی بات آ گئی, لیکن آپ کو نہیں الحمدللہ نہیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا استاد جو قرآن سنت کے لیے بابوں سے بڑھ گیا, ٹھیک ہے, ان سے بڑھ گیا ساروں سے, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا استاد ان سے کمپرومائز کرے گا؟ نہیں, کمپرومائز نہیں کرے گا. اگر انہوں نے بابوں والوں سے نہیں کمپرومائز کیا, جن سے جان کا ڈر تھا, جن سے جان سے ڈر تھا, الحمدللہ آپ کو پتہ ہے جو آپ کو پتہ ہے کرین پارٹی کے لوگ کیا تھے, ٹھیک ہے, مار دو کاٹ دو, ہاں, ان سے وہ بھڑ گیا, ٹھیک ہے, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, تو ان لوگوں سے وہ نہیں, مجھے ایسا نہیں لگتا. یہ اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے. باقی یہ کہ برحال ہوتا رہتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سچائی کے معاملے میں جب سچائی بیان کی جائے تو پھر ہزار دشمن نکل آتے ہیں. صحیح ہوگا. یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں نا, آن ایئر جب یہ بات جاتی ہے نا تو لوگوں کو پتہ چلے, کیونکہ یہ بھی جی انجینئر اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا انہوں نے ارن کیا ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ بڑے ہیں انشاءاللہ, الحمدللہ. اور ان کا جو استاد ہے نا وہ اپنے استاد کی نیچر کو جانتے ہیں کہ ہمارا استاد اس طرح کا نہیں ہے کہ جو ٹکوں کی خاطر, ویوز کی خاطر, فلاں کی خاطر, اس نے ویوز کو ٹھوکر ماری. آج کل جو ان کی لائن لے تو اس کو ویوز ملتے ہیں, تو ہم تو ان کا گیس بولتے ہیں. سر اگر میرے استاد محترم ایسا ہوتے ہیں, اگر وہ ایسے معاملات کرنا چاہتے تو عالی شان زندگی گزار سکتے. جی ایسے ہم یہی بات کرتے آ رہے تھے سفر میں کہ دیکھو سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا, وہ جیسے ہی میرے نبی کا طریقہ ہے. اب دیکھو نا, لوگ ہمیں بتاتے تو ہیں کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ چٹائی پہ سونا, ادھر سونا. یہ کسی علماء اکرام کو آپ دیکھیں نا, ان کے پاس جو اتنی مہنگی گاڑیاں ہیں وہ انہوں نے کہاں سے خریدی ہیں, یہ اتنے جو عالی شان ان کے بنگلے ہیں, جو اتنی عالی شان ان کے پاس رسولیات ہیں, وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ انہوں نے میرے نبی کا دین بیچا ہے. صحیح بات نہیں بتائی انہوں نے. یہ چیز ہم الحمدللہ ہمارے استاد محترم میں نہیں ہے, شکر الحمدللہ, بالکل سادہ پسند ہیں, اور بالکل نہیں, بالکل الحمدللہ ہمیں ان پہ اعتماد ہے. جزاک اللہ. فرسٹ ٹائم آیا ہوں, اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آج انشاءاللہ استاد محترم سے روبرو ملاقات بھی ہوگی, پکچر بھی بنے گی انشاءاللہ. ہمیں تو ساری رات نیند بھی نہیں ہے, اسی کے ہم صبح اکیڈمی صبح 6 بجے کے آنے لگے تھے, پھر ہم نے ناشتہ کیا الحمدللہ, اب 7 بجے پہنچے ہیں. انشاءاللہ ابھی استاد محترم سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. زندگی بخیر انشاءاللہ. جزاک اللہ سر, بیٹھیے. السلام علیکم. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.